دلچسپ بات آپ کو بتانے لگا ہوں۔ الحمدللہ اللہ کریم کے فضل و کرم سے آج میں 13ویں پارے کا اختتام کرنے لگا ہوں اللہ کے کرم سے۔ اچھا، یہ یہاں پہ 13ویں پارے کا اختتام ہے اور 15ویں سورت کا آغاز ہے۔ یہاں سے سورۃ الحجر شروع ہو رہی ہے۔ تھوڑا سا اس کا تعارف آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ ہجر ایک بستی کا نام ہے، مدینہ شریف اور ملک شام کے درمیان یہ ایک بستی ہے۔ اس کے اوپر عذاب ہوا تھا۔ یہاں پہ قوم سمود رہتی تھی۔ قوم سمود کے اوپر اللہ کریم کا عذاب آیا تھا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب یہاں سے گزر ہوا اس بستی سے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب لوگوں سے ارشاد فرما دیا، سارے صحابہ کرام سے فرما دیا، یہاں سے روتے ہوئے گزرنا، یہاں سے جلدی گزرنا، روتے ہوئے گزرنا۔ اگر کسی کو رونا نہیں آ سکتا تو وہ یہاں سے مت گزرے، کیونکہ اگر کسی کو یہاں رونا نہیں آئے گا تو کہیں ایسا نہ ہو اس کے اوپر بھی اللہ کا عذاب ہو جائے۔ خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب یہاں سے گزرے تو آپ نے اپنا چہرہ مبارک ڈھانپ لیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام روتے رہے اس مقام سے گزرتے وقت۔ تو یہ ہے اللہ کے عذاب کا خوف انسان کے اندر ہونا چاہیے۔ بولیے کس کا خوف؟ اللہ کے عذاب کا خوف ہونا۔ آج کل تو کہتے ہیں کرونا وائرس سے ڈرنا نہیں، لڑنا ہے۔ جی، کرونا وائرس سے ڈرنا نہیں۔ یہ جو ہیں ہمارے ہاں مختلف قسم کی پٹیاں جو چلتی ہیں، جو نعرے چلتے ہیں، جو سلوگنز چلتے ہیں، کاش یہ سلوگنز بھی آ جائیں، اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ کیا سلوگنز آ جائیں؟ بولیے اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ یہ سلوگنز ہونے چاہیے، اپنے بچوں کو دیں، اپنی نوجوان نسل کو دیں یہ سلوگنز۔ سورہ ہجر، اللہ کریم سورہ ہجر کی آیت نمبر 1 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ الف لام را یہ وہ آیتیں ہیں کتاب الہی کی اور روشن قرآن کی۔ سورہ ہجر سورت کا نمبر ہے 15، آیت کا نمبر 1۔ اللہ کریم نے اس سورت کے آغاز میں حروف مقطعات کا استعمال کیا۔ حروف مقطعات کا مطلب ہوتا ہے کٹے ہوئے حروف۔ قط ان سے بنا نا مقطعات، اور قط ان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کٹنا، کاٹنا، الگ الگ کرنا۔ تو ایسے حروف جن کو الگ الگ کر کے پڑھا جائے انہیں کیا کہتے ہیں؟ بولیے حروف مقطعات۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہیں، ان کا معنی اللہ جانے یا اللہ کا رسول جانے، ہم میں سے کوئی بھی ان کا معنی جان نہیں سکتا۔ کچھ اولیاء کرام ایسے ہیں جن کو اللہ کریم نے ان کے معانی کا علوم القاء کیا ہے۔ ان کو بولیے کیا کیا ہے؟ القاء، ان کو یہ علوم عطا کیا ہے۔ وہ کچھ اولیاء کرام ایسے ہیں جن کو اللہ کریم نے عطا کیا ہے، پھر وہ اپنا آپ ظاہر بھی نہیں کرتے، وہ تو اپنا آپ چھپا کر رکھتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز و نیاز کی باتیں۔ اللہ کریم نے اس کے بعد فرمایا یہ ہیں وہ آیتیں کتاب الہی کی اور روشن قرآن کی۔ یہاں اللہ کریم نے قرآن مجید کے لیے لفظ کتاب استعمال کیا ہے۔ ایک تو اس کا مطلب سمجھ لیجئے کہ دنیا جہان کے اندر جو کتاب حقیقی معنوں میں کتاب کہلانے کی مستحق ہے وہ صرف قرآن مجید ہے۔ آپ جب سے پیدا ہوئے آپ نے کوئی نہ کوئی کتاب تو پڑھی ہوگی، بولیے کوئی نہ کوئی کتاب تو آپ سب نے پڑھی ہوگی، لیکن کوئی ایسی کتاب سوچ کے بتائیے گا آپ نے کوئی ایسی کتاب پڑھی ہو جس کو بغیر سمجھے آپ نے پڑھا ہو؟ کوئی خط پڑھا ہو آپ نے بغیر سمجھے؟ کوئی تحریر آپ نے پڑھی ہو، سمجھ نہ آئے آپ کہیں چلو ٹھیک ہے سمجھ تو کوئی نہیں آ رہی پڑھ لیتا ہوں ایسے ہی؟ بولیے نا۔ بندے وچوں دو ترے ہی بول دے پن پتہ نہیں گل سارے سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ جی میں عرض کر رہا ہوں کوئی ایسی کتاب آپ نے پڑھی ہے جو بندے کو سمجھ نہ آ رہی ہو اور وہ پھر بھی اسے پڑھتا رہے؟ یا کوئی ایسی کتاب جس کو قرآن پاک ہے نا جی، پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ رہے میری بات،
ہے نا قرآن پاک ہے، ایک ایسی کتاب ہے، ایک ایسی کتاب۔ اب میں کیا کہوں، یہ قرآن کی شان ہے یا ہماری قرآن پاک سے دوری ہے؟ میں کیا اس کو نام دوں؟ آپ مجھے سارے مل کے بتا دیں۔ صرف اس کتاب کو سمجھانے کے لیے میں عرض کرنے لگا ہوں، اس کتاب کو سمجھانے کے لیے اللہ کریم نے اپنے سب سے بڑے رسول کو بھیجا۔ بولیے، سب سے بڑے رسول، سب سے آخری رسول، سب سے عظیم رسول جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ اب اگر میں یوں کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے اندر صرف اس کتاب کو سمجھانے کے لیے بھیجے گئے۔ اچھا، یہ ہو گئی کتاب، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کتاب کے ہو گئے، بولیے، استاد۔ ایک ہو گئی کیا؟ کتاب، اور ایک ہو گئے اس کتاب کے استاد۔ نہ ہمارا رشتہ استاد سے ہے، نہ ہمارا رشتہ اس کتاب سے ہے۔ اور ادھر رب بڑی شان کے ساتھ فرماتا ہے الف لام را، یہ دیکھو ذرا کیا فرماتا ہے، الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں ہیں یہ، اور یہ روشن قرآن ہے، یہ روشن قرآن ہے۔ بولیے کیا ہے؟ کیا ہے؟ بولیے۔ او بارو، یہ آواز کوئی نہیں آئی۔ یہ کیا ہے؟ روشن قرآن۔ رب اس قرآن کو روشن کہتا ہے۔ کیوں کہتا ہے روشن؟ کہ جس سینے کے اندر یہ قرآن جائے گا، رب اس کا سینہ بھی نور علی نور فرما دے گا۔ دماغ چمک جائے گا، دماغ چمک جائے گا، سینہ چمک جائے گا۔ کوئی پڑھے تو صحیح اس کتاب کو، کوئی سمجھے تو صحیح اس کتاب کو، کوئی قریب آئے تو صحیح اس کتاب کے۔ جو اس کتاب کے قریب آئے گا اندھا نہیں رہے گا، بینا ہو جائے گا۔ آج اگر میرے اندر کوئی بات کرنے کی صلاحیت ہے تو اس کتاب کی برکت کی وجہ سے۔ میں وہ آدمی ہوں، میں گھنٹوں بیٹھ کے سوچا کرتا تھا کہ میں نے ممبر کے اوپر کہنا کیا ہے، ممبر کے اوپر کہنا کیا ہے، لیکن جب سے میں نے قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر بیان کرنا شروع کیا، رب نے میری گرہیں کھول دی، اور زبان ایسے چلی کہ وقت ختم ہو جاتا ہے، جملے ختم نہیں ہوتے۔ یہ برکت ہے، بولیے کس کی؟ قرآن کی برکت ہے۔ قرآن مجید کو جن لوگوں نے پڑھا ہے، غریب تھے، رب نے انہیں امیر کر دیا۔ سمجھ کے پڑھا، بشرطے کے سمجھ کے پڑھا۔ دنیا کامیاب ہوئی، قبر کامیاب ہوئی، آخرت کامیاب ہوئی۔ مسلمانوں نے دنیا کے 3 بر اعظموں کے اوپر حکومت کی ہے، بولیے کس کی برکت سے؟ قرآن کی برکت سے۔ 3 بر اعظموں کے اوپر مسلمان۔ آج یورپ خائف ہے مسلمانوں سے۔ انہیں کیا ڈر ہے؟ ایٹم بم کا ڈر ہے؟ نہیں۔ توپوں کا ڈر ہے؟ نہیں۔ ہماری آرمی کا ڈر ہے؟ نہیں۔ ہمارے بارود کا ڈر ہے؟ نہیں۔ انہیں ڈر ہے تو اس کتاب کا، کہ کہیں مسلمانوں کو یہ کتاب سمجھ نہ آئے۔ اگر انہیں سمجھ آ جائے تو مسلمان دنیا کی سپر پاور قوم بن سکتی ہے۔ بولیے کون سی قوم؟ سپر پاور قوم۔ آؤ اس کتاب کے ساتھ پیار کرو، اس سے محبت کرو، اس سے عشق کرو، اس کو سمجھو، اس کو سیکھو۔ اللہ کے رسول فرما گئے، وہ شخص جو دنیا کے اندر بہتر بننا چاہتا ہے، سب سے بہتر وہ یا قرآن سیکھے یا قرآن سکھائے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو قرآن سکھاتا ہے۔